جس فرد میں، جس گھرانے میں، جس شہر اور ملک میں امانت نہ ہو، ان کی ہر چیز میں نقصان ہوگا۔ اتنا بڑا پل گر گیا، اس کے بنانے پر پورا شہر کا سرمایہ صرف ہوا ہے ملک کا، لیکن صدر مملکت کا بیان آیا ہے کہ پل گرتے رہتے ہیں، یہاں تو کم گرے ہیں اور ملکوں میں زیادہ گرتے ہیں۔ اور ملتان سے جو جہاز اڑا اور راستے میں گرا اور اس میں ججز اور کافی لوگ مر گئے، تو صدر صاحب کا بیان یہ تھا کہ اس میں کوئی قیمتی انسان نہیں تھے، عام سے لوگ، کیونکہ امانت اور دیانت کہاں ہے؟ امانت اور دیانت میں تو اگر ایک مومن کا ایک انگل بھی کٹ گیا اور ایک انگلی بھی تراشی گئی تو صدر پاکستان کو اس کے انتقام لینے کے لیے پوری توانائی صرف کرنی پڑے گی کہ میری رعایا میں اس شخص کی بے عزتی کیوں ہوئی۔ وہ بھی مسلمان بادشاہ تھے، ان کو بھی ماں نے جنا تھا اور باپ کے بیٹے کہلاتے تھے، اور وہ بھی گوشت پوش کے بنے ہوئے تھے، چاقو چوری سے کٹتے تھے، چلنے سے تھکاوٹ محسوس کرتے تھے، وقت بر وقت بخار آتا تھا ان کو، نزلہ زکام کے شکار ہوتے تھے، دشمن ان کے بڑے بڑے تھے کہ ایک مسلمان نے بصرہ کے اندر یہ خبر سن لی کہ سندھ کے اندر وہاں کے قزاقوں نے اور ڈاکوؤں نے عرب مسلمانوں کو، تاجروں کو لوٹ لیا ہے، اور حجاج بن یوسف جو اتنا بڑا ظالم کہلاتا تھا لیکن اپنی قوم کا درد اس میں اتنا زیادہ تھا کہ راجہ دائر کو خط لکھا کہ آپ کے قلمرو میں آپ کی رعایا نے ہمارے تاجروں کو لوٹا ہے، ڈاکوؤں کو پکڑو اور قرار واقعی سزا دے دو اور مجھے واپسی اطلاع دے دو، ورنہ ایسا لشکر بھیج دوں گا جن کی تلواروں کی چمک سے آپ کے محلات روشن ہو جائیں گے، ایسا لشکر بھیج دوں گا۔ انہیں یہ درد کس چیز کا تھا، یہ صدمہ کیوں بڑھ گیا تھا؟ کیونکہ ان میں دیانتداری تھی، صلاحیت موجود تھی۔ سلطان محمود کو جب یہ پتہ چلا کہ ہندوستان میں جب مؤذن اذان دے دیتا ہے تو اس کی زبان کاٹی جاتی ہے، اور جب ایک گائے کسی محلے میں ویسے ہی چمڑا نکل آتا ہے تو جہاں جہاں تک مسلمان ہو ان کے بوڑھوں کو پکڑ کر ذبح کر لیتے جوانوں کے سامنے کہ آپ نے گائے کیوں کاٹی ہے؟ یہ ہندوؤں کا ملک ہے، تمہارا ملک نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس اطلاع کے ملنے کے بعد سلطان محمود نے کپڑے نہیں بدلے، ضروری غسل کے علاوہ نہاتے نہیں تھے، میلا کچیلا، اور ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور بار بار کہتے تھے کہ مسلمانوں کی اس حکومت کا کیا فائدہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ملک کے اندر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی، اور 3 دفعہ ہندوستان آیا، 2 دفعہ شکست ہو گئی لیکن ہمت نہیں ہاری، تیسری دفعہ پرتوی راجا کو جو اس زمانے کا چنگڑ تھا اسے ذبح کیا زندہ پکڑ کر، اور سومنات میں تاریخی فتح حاصل کی۔ کہتے ہیں سومنات کے فتح کے لیے پہلے سلطان محمود جب 2 دفعہ یہاں آیا اور پٹ کے بھاگا تو اس کو یقین ہو گیا کہ ہندوؤں سے تعداد میں، اسلحے میں جیتنا بظاہر مشکل ہے، یہ بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ کوئی خدا کی مدد نصرت چاہیے۔ تو سلطان محمود کو پتہ چلا تھا کہ خرقان میں اللہ کا ایک نیک و کامل بندہ بزرگ ہے، ابو الحسن خرقانی، ان کی خدمت میں گئے اور ان کو کہا کہ میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے بدلے لینے کے لیے ہندوستان پر بڑے حملے کیے لیکن پٹائی ہو گئی ہے، شکست ہو رہی ہے۔ ابو الحسن خرقانی نے ان سے منہ موڑ لیا اور کہا بادشاہوں کی سیاست کے ہم اہلکار نہیں ہیں۔ سلطان کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر اس طرف بیٹھ گئے،
جہاں حضرت کا منہ تھا، اور فرمایا وعدہ کرتا ہوں کہ شریعت جو کہے گی وہی کروں گا، آپ کے ہاتھ پر عہد کرتا ہوں۔ ابو الحسن خرقانی کا چہرہ روشن ہو گیا، آنکھیں کھول کے ان کو دیکھا، کہا وعدہ ہے؟ کہا وعدہ ہے۔ تو شیخ قبلہ رخ ہو گئے، 2 رکعت پڑھی تو اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ آپ کا بندہ بڑا غمگین ہے، بڑا پریشان ہے، اس نے قیمتی لشکر آپ کے نیک بندوں اور مسلمانوں کے بدلے لینے کے لیے ہندوستان میں استعمال کیا، اور اس کو اپنی کمزوری اور شکست کا اعتراف ہے، اب آپ اس کی مدد فرمائیں، میں بیچ میں ہوں، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا نظام نافذ کرے گا۔ سلطان نے ابو الحسن خرقانی سے وعدہ کیا کہ میں ایسا عدل قائم کروں گا کہ مسلمان تو چھوڑے، ہندو بھی اسلامی عدل کی وجہ سے ایمان لائیں گے، ایسا عدل کر کے دوں گا۔ تو سلطان نے کہا یہی خلفائے راشدین کے اخلاق تھے، یہی ان کی پالیسی تھی، اور یہی انبیاء لے کے آئے، اور یہی وہ امانت ہے جس کو اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان و زمین پہاڑوں کو پیش کیا، وہ نہیں اٹھا سکے، ڈر گئے۔ سلطان نے دوبارہ ہندوستان پر لشکر کشی کی۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ جس وقت سومناتھ میں اس نے حملہ کیا تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور سامنے جو سمندر ہے اس طرف سے دوسرے ملک سے، سری لنکا وغیرہ سے ہندو پہلے سے تیار تھے، وہ کشتیوں میں آئے، بے حساب تعداد جمع ہو گئی، اور سلطان وہاں اپنے لشکر کے، مختصر سے لشکر کے، ہندوؤں کے بیچ میں آئے۔ ابو الحسن خرقانی نے سلطان کو رخصت کرتے وقت اپنا ایک خرقہ دیا تھا، ایک قمیض دی تھی، اور ان کو کہا سیدھے راستے پر چلو، جب تباہ ہونے لگے تو اس قمیض کو آگے بچھاؤ اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس قمیض کی عزت کرے گا۔ اسے پہن کر میں نے کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ سلطان نے 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھی، اور وہ خرقہ اس کو آگے بچھایا، اور جب سجدے میں چلا گیا تو زار و قطار رویا اپنے اللہ کے حضور، اور ان سے کہا کہ آپ کے ایک نیک بندے سے میں نے وعدہ کیا ہے، دلوں کا حال تو جانتا ہے کہ میں اس پر پکا قائم ہوں، کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا، بس یہ دعا مانگنی تھی۔ اور جب سر سجدے سے اٹھایا تو کالے کالے بادل آئے، ان بادلوں کا عجیب اثر تھا کہ ہندو لشکر سب اندھا ہو گیا، ان کی بینائی سلب ہو گئی۔ آپ نے اپنے جرنیلوں کو کہا کہ مارو انہیں، اور چند لمحوں میں سومناتھ فتح ہوا۔ سومناتھ جب فتح ہوا اور اس کمرے میں یہ لوگ داخل ہوئے جہاں وہ خاص بڑا بت تمام ہندوؤں کا وہ موجود تھا، تو ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کمرے میں دن سے زیادہ روشنی تھی، لیکن اس میں کوئی لائٹ یا کوئی مشعل یا دیا نہیں جل رہا تھا، بلکہ اس میں اتنے قیمتی ہیرے تھے کہ اس کی چمک سے وہ حال روشن تھا، اتنے قیمتی ہیرے تھے۔ اور دوسری بات یہ عجیب دیکھنے میں آئی کہ وہ نہ اوپر بندھا ہوا ہے نہ نیچے کسی سہارے پر ہے، اور فضا کے درمیان میں وہ بت لٹکا ہوا ہے۔ سلطان نے روشنی کی وجہ تو معلوم کی کہ اس میں ہیرے بڑے قیمتی جڑے ہوئے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ بت درمیان میں لٹکا ہوا ہے، نہ تو زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور نہ اوپر کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ آپ نے علماء اور ماہرین سے پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ دیواروں کے اندر مقناطیسی طاقت ڈالی گئی ہے چاروں طرف، اور اس مقناطیسی طاقت کی وجہ سے یہ بت درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔
سلطان نے حکم دے دیا کہ ایک طرف کی دیوار توڑ دو. جب ایک طرف کی دیوار گرا دی گئی تو بت اس طرف گر گیا. اس زمانے کا ہمارا صدر اور کوئی اور ہوتا تو وہ فوراً اس کے سامنے سجدہ کر لیتا کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ خدا ہے، کیونکہ ان میں نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ وہ آداب ہے اور نہ وہ صلاحیت ہے جو ایک حکمران کے لیے ضروری ہے. کہتے ہیں رات کو سلطان محمود نے خواب دیکھا. ابو الحسن خرقانی نے ان کو کہا کہ اے محمود، تو نے میری قمیص کی توہین کی، صرف چند لشکروں پر فتح کی دعا مانگی. اگر اس قمیص کے سامنے آپ ہندوستان کے ہندوؤں کے ایمان کی دعا کر لیتے تو آج کوئی ہندو کافر نہ ہو، تو سب کلمہ پڑھ چکے ہوتے. اس وقت اللہ تعالیٰ کو میری اس قمیص پر ایسی رحمت آئی تھی، اتنے مہربان ہو گئے تھے اس گھڑی میں. سلطان جب فتوحات سے فارغ ہوا واپس خرقان گیا اور ابو الحسن خرقانی کو فتح کی مبارکباد دینے کے لیے. ابو الحسن خرقانی نے خلفاء کو کہا کہ بادشاہ کو اندر نہ آنے دے، اجازت نہیں. انہوں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا طریقہ ہوگا. آپ نے فرمایا یہ پوچھنا بھی دلیل خیانت ہے. پہلے جب آئے تھے تو پکا وعدہ کر کے گئے، اور یہ پوچھنا، زیادہ معلومات کرنا، یہ دلیل ہے کام نہ کرنے کی. جس خدا نے آپ کو سومنات فتح کر کے دی ہے وہ خدا غزنی آپ سے چھین لے گا. سلطان محمود نے 3 کام کیے علی الفور. ایک تو سومنات سے لے کر کے غزنی تک تمام راستے میں ہر طرف مسجدیں بنوائی اور رعایا کی سہولت کے لیے کنویں کھدوائے. اور تیسرا ہر جگہ اس نے عدل کے لیے قاضی بٹھائے. پولیس سمیت قاضی موجود ہوتا، قریب کی زمینوں کی حاصل ان کے نام کر لیتے تھے اور ان کو کہتے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی خدمت میں یہود آتے تھے انصاف کے لیے، اور مسلمان اور یہودی کے درمیان فیصلے میں آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ حق پر ہے. یہ ایک صلاحیت ہے عدل کی، صلاحیت ہے اطاعت کی، صلاحیت ہے احکام اپنانے کی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب فرمائی ہے.